إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری روحوں کو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے منتخب کیا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ قرآن حکیم دو طرح کی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس میں 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جو ہجرت سے پہلے کا عرصہ ہے، اور 28 صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ میرے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے سورۃ الحجرات ہے۔ دین اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین اسلام ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا ضابطہ اور سلیقہ سکھلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا، بلکہ طعنہ دیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے۔ یہ کہنے کو طعنہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت کے راستے سکھلا دیے ہیں۔ قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں جہاں عقائد کی اصلاح ہمیں ملتی ہے، وہیں مدینہ میں نازل ہونے والی جو ہجرت کے بعد صورتیں ہیں، انسان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے پیغمبر میری نیت یہ تھی کہ سب سے پہلے غریب کے منہ میں میرے جانور کا گوشت جائے، میری قربانی سب سے پہلے غریب اور مستحق کے منہ میں چلی جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ گوشت ہو گیا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آتی ہے اور وہ شخص کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ درود پڑھنا غلط بات ہے؟ نہیں غلط بات۔ 10 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک درود کے بدلے، اور سنن نسائی کی روایت ہے اللہ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں نامہ اعمال سے
10 नेकियां लिख दी जाती हैं। इतनी फजीलत वाला अमल है, लेकिन सहाबी रसूल उस शख्स को रोक देते हैं कि अल्लाह के बंदे, हमें अल्लाह के पैगंबर ने इस मौके पे दरूद नहीं सिखलाया। रोकने की वजह क्या है? उन्होंने तरबियत बारगाह रिसालत से ली थी। जब अल्लाह ने फरमा दिया है ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसका रसूल एक हद मुकर्रर कर दे, नियतें जितनी मर्जी खालिस हों, रब की बारगाह में रब का वादा है। रब ने जब फरमा दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल को गारत न कर देना, कहीं ऐसा ना हो नियतें खालिस ढोंग रचाते हो रब के सामने। नियतें खालिस नहीं जी, अल्लाह नियतों को देखता है। फिर रब ने शरीयत समझाने के लिए अपने पैगंबर के 23 साल जो वही नाजिल की है, उसका मकसद क्या है? फिर ये कुरान फिर किसी पहाड़ पे नाजिल क्यों नहीं हुआ? अगर शरीयत में अपनी मर्जी तुमने करनी है या हमने करनी है, शरीयत कूफा का इमाम से लेनी है या बगदाद में पैदा होने वाले किसी पीर से लेनी है, अगर शरीयत उन्हीं से लेनी है हमने, तो फिर अल्लाह के पैगंबर पे 23 साल जो नबूवत अल्लाह ने जो वही का सिलसिला जारी और सारी रखा है, फिर उसका मकसद क्या है? रब ने एक एक चीज वाज़े कर दी है। नमाज का तरीका है वो अहादीस की किताबों में मिलेगा। इखलाकियात सीखने हैं, हत्ता के तहारत के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं। जब हम ये बात करते हैं तो आगे से ताना सुनने को मिलता है, वहाबी हमारे इमाम को नहीं मानते, ये आइम्मा के गुस्ताख हैं। अरे रब ने जब फरमा दिया है, हम इमाम बुखारी का नाम क्यों लेते हैं? इमाम बुखारी ने एक एक बाब बांध के अल्लाह के पैगंबर की अहादीस से एक एक मसले का इस्तेंबात किया है। किसी अजाइब घर से, किसी दुनिया की लाइब्रेरी से इमाम आजम जिसको तुम मानते हो, एक किताब कोई असूल तफसीर पे, कोई एक किताब असूल हदीस पे, कोई हदीस की किताब, कोई तफसीर की किताब, कोई किसी सूरत में कोई किताब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की साबित तो करके दिखाओ। हम जब ये बात करते हैं कि हम मुहद्दिसीन के मसलक में हैं, इमाम मुस्लिम हमारा इमाम है, इमाम बुखारी हमारा इमाम है, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, इनका नाम क्यों लेते हैं? इनकी किताबें मौजूद हैं, जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। कोई एक किताब जिसको तुमने इमाम माना है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी से कोई पेश नहीं कर सकता। यह मसलक अहले हदीस है, यह हमारी असास है कि अहले हदीस के 2 असूल हैं, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। रब ने फरमा दिया नमाज को कायम करना है। तरीका पूरे कुरान में 2 गत्तों के बीच में नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुहद्दिसीन की किताबों को खोल के तलाशना होगा क्या हकीकत है। 3 सहाबी आए थे ना अल्लाह के पैगंबर की अज़वाज के पास, ज़ौजाए मुतहरा नबी की बीवी से पूछा था अल्लाह के पैगंबर इबादत कैसे करते हैं? फरमाया था रात को नवाफिल पढ़ते भी हैं, कभी सो भी जाते हैं, रोजे नफली रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, बीवियों से किनारा कशी इख्तियार भी करते हैं, बीवियों से इज़्दिवाजी ताल्लुक को कायम भी करते हैं। सहाबा ने सोचा हमारा तो अमल बहुत थोड़ा है, अल्लाह के पैगंबर को रब ने गारंटी दे दी है, ना उनके बारे में कोई गुनाह, उनसे कोई सरजद नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए, बिलफर्ज हो भी जाए, रब ने अगली और पिछली खताएं पैगंबर की माफ कर दी हैं। हमें तो बढ़ चढ़ के हमें नेकी करनी चाहिए। तीनों ने कसमें खाई थी कि नहीं खाई थी? इमाम बुखारी किताबुन निकाह की पहली हदीस, 3 सहाबा आए, तीनों ने कसम खाई। एक ने कहा सारी जिंदगी रात को सोऊंगा नहीं। होते हैं ना बुजुर्ग,
ایک وضو سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. صحابی نے قسم کھائی ساری زندگی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے قسم کھائی ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا, حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اترے گا. نیت کیا ہے؟ خالص ہے, رب کی رضا مطلوب ہے. تیسرے نے قسم کھائی ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا, ظاہری سی بات ہے عورت سے شادی کروں گا, ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئے گی, رب سے دور ہو جاؤں گا, عبادت کا وقت نہیں ملے گا. تینوں نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملتی ہے صحابہ کو بلاتے ہیں, کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, نیتیں خالص ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک ضابطہ دے کے ساری بات کی نفی کر دی ہے. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, میرے راستے سے ذرا سا انحراف رب کو قبول نہیں ہے. جس نے میری سنت سے انکار کیا ہے, میری سنت سے ذرا سا پیچھے ہٹا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ روز محشر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان برات کر دیں, میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے. صحابہ کی نیتیں خالص ہیں, لیکن نیت خالص بھی رب کو وہ چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کی شریعت سے ثابت شدہ ہو. رب نے قوانین دے دیے ہیں, قرآن نازل کر دیا ہے, ایک ایک حدیث ہم تک پہنچا دی ہے, بلکہ آج تو موبائل میں ایک ایک حدیث موجود ہے. 6 کی 6 کتابیں آپ کی انگلیوں کے نیچے ہیں ساری. لیکن شرط یہ ہے آپ دین سیکھنے والے تو بن جائیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہیں ایسا نہ ہو ایک قدم آپ کا آگے بڑھ جائے اللہ کے پیغمبر سے. ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر جنت کا راستہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے شریعت کے شریعت سے مجھے آگاہ کر دیجئے, کیا کرنا ہے مجھے؟ مسلمان ہو گیا. فرمایا سب سے پہلے اللہ اور مجھ پر ایمان لیا, اللہ کو رب مان لے, الہ مان لے, مجھے اللہ کا پیغمبر مان لے. اس کے بعد اس نے کہا, پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا 5 وقت کی نماز ہے, وہ تیرے ذمے ہے, تو نے ادا کرنی ہے. فرمایا اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کچھ نفل پڑھنا چاہے تو تیری مرضی, نمازیں 5 فرض ہیں, لیکن اگر نفل پڑھنا چاہے تیری مرضی. فرمایا نہیں, جتنا آپ نے فرمایا ہے اتنی نمازیں پڑھوں گا. اس کے بعد کیا فرض ہے؟ فرمایا روزہ فرض ہے, 1 مہینہ سال میں روزے رکھنے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا اور کچھ؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرا جی چاہے نفلی روزے رکھ لینا. فرمایا نہیں رکھوں گا, جو فرض ہے صرف اس فرائض کی پابندی کروں گا. فرمایا اس کے علاوہ کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے مال میں. یہ جو تمام ارکان اسلام ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خبر دے دی. جاتے ہوئے اس شخص نے ایک زبان سے بات نکالی, فرمانے لگا جتنا اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا ہے, نہ میں اس سے ایک ذرا برابر آگے بڑھوں گا نہ اس سے پیچھے ہٹوں گا. جو اللہ کے پیغمبر نے شریعت دی ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ پابندی کرتا رہوں گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ کلمہ سن کے, اس کی یہ بات سن کے اسے جنت کی بشارت دی. فرمایا اگر صحابہ تم میں سے کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جا رہا. اتنی بڑی بات ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے, نماز ہی پڑھنی ہے نا, جیسے مرضی پڑھ لیتے ہیں. بھائی نماز ہی پڑھنی تھی, پھر اللہ کے پیغمبر کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ قرآن آ جاتا, لوگ دیکھ لیتے, رب کی طرف سے فرشتے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, رب کی کتاب آ جاتی. سمجھانے کے لیے معلم ضروری تھا, مدرس ضروری تھا, صحابہ کا تزکیہ کرنے کے لیے کوئی ایک ہستی ضروری تھی, اور وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں؟
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت ہے. دوسری آیت سورۃ الحجرات میرا موضوع ہے. دوسری آیت سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ اخلاقیات ہے پوری قرآن کا نچوڑ, اخلاقیات کا نچوڑ ہے یہ سورت. کتنا ہی اچھا ہو ایک ایک گھر کے اندر, ایک ایک سکول کے اندر اس ساری سورت کی کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں غالباً. یہ 30 بلکہ 18 آیتیں ہیں. 18 آیتیں ترجمے کے ساتھ ہر سکول میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر گھر کے اندر اس کا ترجمہ لکھ کے آویزاں کر دیا جائے. کیا خیال ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کی اخلاقیات کا نچوڑ ہے یہ سورت. سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جتنے مرضی آپ کے اخلاق اچھے ہیں, لیکن اگر رب کے ساتھ اخلاق برا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہر شخص آپ کی تعریف کرے, رب کی نظر میں مشرک ہیں, رب کی نظر میں بے نماز ہیں. جتنے مرضی آپ نے ہسپتال بنائے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے, جتنے مرضی لوگوں کے حلق میں آپ نے لقمے دیے ہیں, نوالے بنا بنا کے دیے ہیں, یتیموں کو پالا ہے, بیواؤں کی کفالت کی ہے, رب کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے. سب سے پہلا آپ کا اخلاق رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. جب شریعت میں آپ اپنی مرضی کرنے لگ گئے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کے تمام اخلاقیات, چاہے آپ آسمانوں پہ عروج پہ پہنچ جائے, آپ کا اخلاق حسنہ رب کی نظر میں برے ہیں, کوئی فائدہ ہے؟ 70 بندے سلام کریں, آپ گزریں پروٹوکول کے ساتھ, سلوٹ کے لیے کھڑے ہوں, رب کی نظر میں آپ باغی ہوں, شریعت کے دشمن ہوں, بے نماز ہوں, قرآن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو, کیا فائدہ ہے لوگوں کی تعریفوں کا؟ رب نے قاعدہ اور ضابطہ دیا ہے پہلی آیت میں. دوسری آیت میں اللہ کے پیغمبر کا اخلاق سکھلایا ہے. اے مومنو, اگر تم ایمان کا دم بھرتے ہو, تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اللہ کے پیغمبر کی آواز کے آگے تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو. کیا خیال ہے آج جو بدبخت ملعون شخص جو ابو بکر اور عمر کو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے, یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے جناب ابو بکر و عمر ہیں, ایک مسئلے پہ اختلاف ہے, اللہ کے پیغمبر نے ایک کسی قافلے کو روانہ کرنا ہے, جنگ کی مہم پہ, اور مشورہ مانگا ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا فلاں شخص کو اس قافلے کا امیر بنا دیجئے, سیدنا عمر نے کہا فلاں کو بنا دیجئے. آپس میں جھگڑ پڑے ہیں, کون سی دو ہستیاں ہیں؟ اگر امت میں ابو بکر و عمر مسلمان نہیں ہیں, ذوالجناح کا پجاری کیسے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے؟ جس کے گھر پہ عباس کا پنجہ لگا ہوا ہے, لعنت برس رہی ہے, وہ کیسے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے؟ جس کی نظر میں ابو بکر و عمر مسلمان نہیں ہیں, وہ کل قیامت کے دن جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. حوض کوثر پہ کس منہ سے جائے گا جن کی قبریں ایک ساتھ دفن ہیں جنت البقیع میں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت البقیع, بلکہ یہ جو نبی علیہ السلام کے روضے سے حجرے تک کا جو راستہ ہے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اس کے اندر ابو بکر و عمر دفن ہیں. روز قیامت اکٹھے اٹھائے جائیں گے. حوض کوثر پہ کس منہ سے جائے گا ابو بکر و عمر پہ سب و شتم کرنے والا؟ کس منہ سے اللہ کے پیغمبر سے جا کے جام اور اس پیالے کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, رب نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, یا ایھا الذین آمنو
تم ہو ایمان والے؟ ہے کوئی مفسر جس نے اس کی تفسیر ابو بکر و عمر کے علاوہ کوئی کی ہو؟ یہ دو ہستیاں ہیں، جھگڑ پڑی ہیں، جھگڑے میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے، رب قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، ہو تو تم ایمان والے، لیکن اس کے بعد آج تو یہ حرکت ہوئی ہے، اس کے بعد نہ ہو قیامت کے دن تک، یہ نہ ہو کہ قبر رسول کے باہر مسجد نبوی میں جاؤ تو پی ٹی آئی والے نون لیگیوں کو گالیاں دینے لگ جائیں، برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ ایسا کیوں ہوا تھا چند عرصہ پہلے؟ کیونکہ ہم قرآن کی اخلاقیات سے آری ہیں، ہمیں کسی نے درس نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر کے بارگاہ رسالت کا یہ حق ہے، وہاں آج بھی اگر قبر رسول بھی ہے، روضہ رسول بھی ہے، وہاں ہماری آوازیں بلند نہیں ہو سکتی۔ رب نے قانون دے دیا ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات اللہ نے ان کو ٹوکا، رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یہ قاعدہ اور ضابطہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب ایک دو دن دکھائی نہ دیے، صحابہ کو تشویش ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ ثابت نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ایک صحابی نے کہا میں جاتا ہوں پتہ کر کے آتا ہوں۔ گئے، دیکھا اپنے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے، پوچھا کیا ہوا، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ فرمانے لگے رب نے قرآن میں ضابطہ نازل کیا ہے، میری آواز بڑی اونچی ہے، میرے سے انجانے میں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے، میری تو آواز ویسے بڑی اونچی ہے، میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے آہستہ بھی بولوں میری آواز بڑی اونچی ہے۔ جانتے تھے نا کہ یہ کون سی بارگاہ ہے، آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے سے جیسے اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، صحابہ کی تربیت کی ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ آج کی تاریخ میں یہ آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بارگاہ رسالت میں روضہ رسول پہ حاضری پہ جاتے ہیں، خاموشی سے درود پڑھنا ہے اور رخصت ہو جانا ہے، اونچی آواز نہیں کرنی۔ کیا یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے آگے میں اگر اپنی بات کو ترجیح دے دوں؟ کیا یہ سبق مل سکتا ہے کہ نہیں؟ جب ایک پیغمبر کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، اس پیغمبر کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ضابطہ ہے اخلاقیات کا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور پیغام بھیجا، جاؤ اسے پیغام دے دو کہ تم جہنمیوں میں شمار نہیں ہو، تم تو جنتی ہو۔ جنت کی بشارت مل گئی۔ کس وجہ سے؟ ایک ادب کا قرینہ سیکھا ہے، گھر میں چھپ کے بیٹھے ہیں کہ میری آواز کہیں بلند نہ ہو جائے۔ اس سے آگے نبی علیہ السلام کے ساتھ ادب کا ایک دوسرا قرینہ ہے۔ مدینہ کے آس پاس میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، گاؤں کے دیہاتی لوگ تھے، اتنی انہیں تمیز نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام جو ہیں ایک دن آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، لوگ آئے اور آواز سے پکارنے لگے، نام لے کے، یا محمد اخرج علینا، اللہ کے پیغمبر محمد باہر آئیے۔ کوئی مسئلہ تھا، معاملہ تھا، نبی علیہ السلام کے حجرے کے باہر آ کے آوازیں لگانے لگ گئے۔ رب نے یہ قرینہ اور ضابطہ بھی نازل کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
یہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، جہالت پہ مبنی یہ کام ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں، یہ 18 آیتیں ہیں، ابھی صرف 3 آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی صرف اللہ کے پیغمبر سے تعلق اور ادب کا قرینہ قرآن سکھلا رہا ہے۔ جو آپس کا ادب ہے، آپس کی اخلاقیات ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، صحابہ نے فرمایا بڑی نیک عورت ہے، نفل پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے کہا نیک تو بڑی ہے لیکن اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں اس سے، فرمایا اس کو جا کے خبر دو جہنم میں جائے گی۔ نیک جتنی مرضی ہے، اسلام کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہوتا، نہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے، نہ ہی صرف اخلاقیات کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت بھی تو مذہب ہے۔ جتنے مرضی آپ اچھے انسان ہیں لیکن رب کی نظر میں اگر برے ہیں، آپ کو کوئی چھڑا سکتا ہے قیامت کے دن؟ سب سے پہلے تعلق آپ کا رب کے ساتھ ہے، پھر انسانوں کی اخلاقیات ہے۔ اگر آپ ایک میں بھی کمزور پڑ گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے جب دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، فرمایا نفل نماز اور روزے نہیں رکھتی، صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، نمازیں فرض جو اس پہ ہیں وہ پڑھتی ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اخلاق اس کا بڑا اچھا ہے۔ فرمایا اسے خبر دے دو کہ وہ جنتی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا جو اپنا اخلاق اچھا کر لے جنت کے وسط کے اندر ایک محل کی گارنٹی میں محمد اسے دیتا ہوں۔ داڑھیوں کا طول، آپ کے امامے، نماز میں جتنی مرضی ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جائیں، رب کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اتنی بڑی داڑھی ہو اور سود کی تجارت بندہ کرتا چلا جائے ساری زندگی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے رب کو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، گھر میں اس کے بے پردہ عورتیں ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتا، دیوش ہے وہ شخص۔ گھر کے اندر اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، خود نمازیں پڑھتا ہے، بچے سوئے رہتے ہیں نہیں جگاتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حرام کی کمائی سے پیسہ جمع کرتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کر کے آتا ہے، لوگوں کے سامنے حاجی اور نمازی ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کی ٹانگیں جتنی مرضی کھلی ہوں، ہاتھ جہاں مرضی بندھے ہوں، آپ کی داڑیاں جتنی مرضی لمبی ہوں، رب کے سامنے آپ اگر پکڑے گئے آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ اخلاقیات ہے۔ اسلام کو اللہ نے دین وسط بنایا ہے، اس میں اعتدال ہے، نہ یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے آپ کہیں دور ویران علاقوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں جا کے بسیرا کر لیں، اولاد آپ کی بھوکی مر جائے، بیوی آپ کا سال انتظار کرتی رہے اور آپ سال کے لیے تبلیغ پہ نکلے ہیں۔ یہ شریعت اسلام میں اس کا تصور بالکل نہیں ہے۔ دین تو اعتدال کا راستہ ہے۔ دین اور دنیا کو آپ نے کیسے برابر کرنا ہے، اس میں اعتدال کی روش کو اپنانا ہے۔ آخری صرف ایک آیت، وقت اگر جاتا ہے تو جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب قرآن نے سکھلایا ہے، وہاں یہ بھی تو فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہیں کرنی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے ناموں سے نہیں پکارنا۔ قرآن میں لکھا ہے، لیکن کبھی پڑھا ہو تو
کبھی سیکھنے کی کوشش ہو تو، کبھی جستجو کی ہو تو پتہ چلے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا، یہ کون سکھلائے گا ہمیں؟ صرف جی فضیلت بتایا کریں، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیٹ کے تبلیغ کرو، بس اگلے بندے کے آگے بچھ جاؤ۔ پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گئے، یہ باتیں عوام میں نہیں کرنی، پھر کس کے سامنے رکھنی ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق اگر خبر لے کے آ جائے، 3 صحابہ آئے تھے نا، ابھی حدیث سنائی، تینوں نے قسمیں کھائیں، اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا، جھوٹ اس زمانے میں کوئی صحابی بول نہیں سکتا، اللہ کے پیغمبر کو کسی فاسق نے خبر نہیں دی تھی، سب کے سب مومن ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان سے دوبارہ پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟ کیا تم نے ایسا کہا؟ ہم بھی پوچھتے ہیں، جو مرضی ہمارے کسی کے بارے میں کان بھر کے چلا جائے، ہم تو اگلے بندے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتی، بس یہ ایسا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جانچ کرنی ہے، پڑتال کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، اس کی وضاحت طلب کرنی ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ کسی نے خبر دے دی ہے اور آپ اگلے بندے پہ چڑھ دوڑیں، بعد میں پچھتاوا ہو، ندامت کا سامنا ہو، شریعت یہ نہیں سکھاتی۔ سیدنا سلیمان کو بھی حدود نے آ کے کہا تھا نا کہ ایک ملکہ بنی بیٹھی ہے، قرآن میں واقعہ ہے، ایک ملکہ ہے، اس کی رعایا سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کا اتنا بڑا عرش ہے۔ سیدنا سلیمان نے کیا کہا تھا؟ ہم اس واقعے کی تصدیق کریں گے، آیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ النمل میں۔ اور یہاں کوئی حدیث سنائے، مولانا صاحب نے فرما دیا ہے، مولانا صاحب تو حرف آخر ہیں، ظاہری بات ہے 8 سال پڑھا ہے اس نے درس نظامی، وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ سب سے بڑا تو دھوکے باز ہے ہی وہ، جو آپ کو حدیث سناتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا محدث نے جس حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو لیا ہے، نیچے اس نے لکھ دیا ہے ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہ کر لینا۔ مولوی نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ وہ آپ کی مرضی اور منشا، اور جو آپ کے ذہن کے اندر ایک بات ہے، آپ کے ذہن کے خلاف بات کر کے اس نے پھنسنا ہے۔ کیوں جھیلے گا وہ مخالفت؟ کہے گا ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، کوئی تفتیش نہیں کرنی۔ مولانا صاحب نے فرما دیا، مولانا سے دلیل مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بھائی دین دلیل کا نام ہوتا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ نے جانچ کرنی ہے، پڑتال کرنی ہے، کوئی قرآن کی آیت بھی سنائے، پوچھنا ہے کہاں لکھی ہے، یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن ہے، کھول کے دکھا، تفسیر بتائے، اگلی آیتیں پڑھیں، پچھلی آیتیں پڑھیں، کہیں دھوکہ نہ دے دے، تفسیر بتائے، اس سے پوچھیں کس صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے اس آیت کی یہ تشریح سکھلائی ہے جو تو مجھے سکھا رہا ہے۔ اس دن سے ان کے دھندے بند ہو جائیں گے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے۔ جس دن عوام میں شعور آ گیا، مولوی نے جو فتویٰ دیا ہے، جو بات بیان کی ہے، جب یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا، مولانا صاحب یہ کہاں لکھا ہے، یہیں سے لڑائی شروع ہو جائے گی آپ کی۔ آپ چاہتے ہیں دین آپ کو بالکل گلاب سجے ہوں بستر پہ مل جائے آپ کو دین، ایسا نہیں ہے۔ دین کے لیے جستجو ہے۔ غور سے سنیے ایک اور ضابطہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچنا ہے۔ کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے، فیس ریڈنگ کر لی ہے، سائیکولوجسٹ ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے ایسا ہے،
یہ اس کے کریکٹر کی خامیاں ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں، آپ اسی پہ حتمی فیصلہ لے لیتے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے آپ کو؟ آپ نے ایک گمان لگایا ہے۔ صحابی رسول ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنگ پہ بھیجا، دین کی دعوت دی، لوگوں نے ٹھکرایا، جنگ چھڑ گئی، ایک شخص سامنے آیا، ابھی اسامہ بن زید اس کو قتل کرنے لگے ہیں، اس نے آگے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا، اسامہ نے پھر بھی قتل کر دیا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے پیغمبر کو آ کے بتلایا، دل میں کھٹکا ہوا، میں نے غلط کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں نے پھر بھی اس کی جان لے لی ہے، قتل کر ڈالا میں نے اسے۔ اللہ کے پیغمبر سے فتویٰ مانگا، پوچھا، اللہ کے پیغمبر یہ ماجرا ہوا، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر نے؟ اسامہ اس کا دل چیر لیا تھا، دل چیر لیا تھا اس کا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، صحابی۔ بعد میں اسامہ کہتے تھے مجھے اس بات کا اتنا رنج و ملال ہوا، کاش میں نے آج کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہوتا، میری گزشتہ لغزشیں، کوتاہیاں، اللہ غلطیوں پہ اللہ پانی پھیر دیتا، میری معاف ہو جاتی، آج میں نے اگر اسلام قبول کیا ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں، جتنی بربادیاں ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ آیت ہر گھر میں لکھی ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچتے رہنا، کسی کے بارے میں ذہن میں خیال آئے جھٹک دینا، اس آیت کو ذہن میں لا کے تصور میں بٹھا کے جھٹک دینا، اگر ایسا نہیں کرو گے، ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، گمان جب دل میں آئے گا پھر جاسوسی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بندے کے بارے میں آپ نے سوچ لیا کہ یہ چور ہے، اب آپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اب آپ اس کے پیچھے آپ اپنے ایمان کو گوائیں گے کہ نہیں گوائیں گے؟ جاسوسی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذہن میں رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص دو بندوں کی باتیں سنتا ہے، چھپ کے کان لگا کے جاسوسی کر رہا ہے، اور اسے اس بات کی خبر ہے کہ اگر ان دو لوگوں نے میری اس حرکت کو دیکھ لیا تو انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، اسے پتہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ کر لیں جاسوسی جتنی کرنی ہے، گمان سے سیڑھی پہلی آپ نے قدم رکھ لیا، جب گمان آپ کے دل میں غلط آ گیا کسی شخص کے بارے میں، غلط امیجینیشن آپ کو جاسوسی کرنے پہ آمادہ کرے گی، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جب پیچھے لگیں گے اگر آپ نے واقعی اس کے اندر وہ غلطی پا لی، پھر کیا آپ کو شیطان اگلی سیڑھی پہ چڑھائے گا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ کیسے اللہ نے مرحلہ وار سکھلایا ہے؟ سب سے پہلے گمان کے بعد جاسوسی کے بعد جب آپ کے ذمہ بات آپ کے پلے پڑ گئی، ہاں اس نے تو ایسا کیا ہے، میرے پاس تو CCTV فوٹیج ہے، دین نیکسٹ آپ کا کیا ہے؟ سب کے سامنے آپ اس کی عزتوں کا کھلواڑ کریں گے، اے تک اے کر رہے ہیں۔ اور اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ کی ویڈیو چلا دی، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، جس دن پوشیدہ راز کھول دیے جائیں گے، بیٹی کیوں بھاگے گی باپ سے؟ باپ نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہے، بیٹی کے سامنے کیسے اس کی ویڈیو چل گئی؟ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل جائے، بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا؟ رب کے سامنے داڑھیوں کا طول آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے دھوکہ آپ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمائی نا، جو شخص یہ جاتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اسے کیا چاہیے؟ لوگوں کی لیک ویڈیوز کو شیئر کرے گروپس میں،
غیبت کریں. سوچئے, اللہ کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کوئی شخص یہ بات کیسے گوارا کرتا ہے, کیسے پسند کرتا ہے, مردہ بھائی کی میت پڑی ہے, گوشت کو نوچ کے کھا رہا ہے. صرف یہ فرضی بات ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. آپ پل سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے ایک آپ کا مسلمان بھائی آ جائے جس کا گوشت آپ نے کھایا ہے, حق دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ یا ایسے ہی چھوٹ جائیں گے, پل سے پار ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ, نہ میں دے سکتا ہوں, میں بھی ناچیز انسان, ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے, ایک ہم لطفہ تھے ماں کے پیٹ میں, اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ادھر تو بھائی امام مسجد کی غیبتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان بھائی کا گوشت آپ کھاتے ہیں نا, وہ شاید اتنا زہریلا نہ ہو جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بعد میں لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں. کوئی شرم اور غیرت ہے؟ یا تو ہاتھ نہ باندھ کے کھڑے ہوں. جتنی غیبتیں ہم اپنے حکمرانوں کی یا جو مساجد کے اندر ائمہ ہیں جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جتنی غیبتیں ہم ان کی کرتے ہیں نا, شاید جتنی گھر والوں کی بھی نہیں کرتے. بڑا زہریلا گوشت ہے, یقین رکھیے, جان رکھیے. مولویوں کا گوشت زہریلا ہے بہت, نہیں چھٹکارا ہوگا. اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ ساری باتیں اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ تواب الرحیم, غلطی ہو جائے یاد رکھنا رب معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھیے کسی کا حق کھا کے لاکھ دفعہ عمرے کر کے آ جائیں, کسی کا حق کھا کے آپ ساری صدی تبلیغ میں گزار دیں, حرام کی کمائی کر کے, کسی کو گالیاں دے کے, کسی کی غیبتیں کر کے, رب کے سامنے اس دن آپ کے پاس نیکیوں کے سوا درہم و دینار نہیں ہے. نیکیاں دے کے چھٹکارا تمہیں حاصل کرنا پڑے گا. کوشش کرو کہ کسی کا حق اگر تمہارے ذمے ہے, ایسے نہیں ہے کہ شہید کو ہر گناہ معاف ہے سوائے کس کے؟ ادھار کے. یہ چھوٹی بات ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس بندے کا حق آپ نے دینا ہے وہ آپ کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ ایک ایک نیکی کی تڑپ انسان کو مجبور کرے گی, وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا آنے دے نیکی, نیکیاں دے کے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. مرضی آپ کی ہے. بہت ساری باتیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے, جو کچھ سنایا ہے, سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.